پھر یہ کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المرتضیٰ۔ کئی سب بات یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو ظالم و جابر حکمران تھے انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی پاپولیرٹی سے خوف کھایا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ان کے وجود سے خطرہ محسوس ہوا ہے۔ ٹھیک۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس قدر فضائل ہیں، کرامات ہیں، ان کا علم، ان کا صبر کرنا، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا صدقہ اور خیرات کرنا، علمی خیرات بانٹنا، کہ جس سے وہ کچھ بھی نہ کریں حکومت کے خلاف، حتیٰ یہ کہ جب ان کو زندان میں ڈالا جاتا ہے تو ایک زندان بان جو ہے وہ باقاعدہ خط لکھ کے کہتا ہے کہ میں نے ان کی دعاؤں کو چھپ کر غور سے سنا کہ ہو سکتا ہے ہمارے خلاف نفرین کرتے ہوں، ان کی زبان سے بد دعا تک نہیں نکلی۔ اللہ کہا میں مزید ان کو اپنے جو ہے نا وہ جیل میں نہیں رکھ سکتا، ان کو یہاں سے لے جائیے، اور پھر آخر میں جا کے سندی بن شاہ کے جو ہے نا وہ، یعنی ان کا وجود جو ہے دارحالی کہ وہ زبان سے بد دعا تک نہیں کرتے سوائے مناجات کے، سوائے خدا کی عبادت کے، اپنی عبادت، اپنی سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ لیکن یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، ان کا وجود جو ہے وہ چونکہ انسانیت اور بشریت کے لیے باعث ہدایت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ایک بات کا اضافہ کر دیں، جس جیل میں ان کو قید خانے میں رکھا، ہر جو جیلر تھا وہ ان کا موتقد بن جاتا، اس سے بڑے ڈرے ہو۔ نہ فقط یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے، اچھا، اور مشہور واقعہ یہ کہ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف حالات میں، مختلف جیلوں میں، مختلف طرح کی جیلوں میں رکھا گیا، کہیں ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، کہیں ان کو زندان میں باقاعدہ رکھا گیا۔ تو انہی میں سے ایک حالت کے اندر جب وہ تھے تو حکومت جو ہے نا یہ ایک پلان بناتی ہے کہ کنیز کو انہوں نے لیا جو کہ بد کردار خاتون تھی، اچھا، اسے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے نا وہ امام کے گھر میں بھیجیں گے کنیز کے طور پر، تم نے جانا ہے اور 4-5 دن کے بعد باہر آ کے الزام لگانا ہے امام پر۔ اچھا جی، جی، اب اس کنیز کو جو ہے نا یہ بھیج دیتے ہیں، وہ جب جاتی ہے تو 3-4 دن کے بعد جب اس کو واپس بلاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ ولی خدا بن چکی ہوئی۔ اللہ، اس نے کہا تم نے مجھے کن کے پاس بھیج دیا جو صبح سے لے کر شام تک سوائے عبادت کے، سوائے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے اور سوائے مناجات کے کوئی کام ہی جن کو نہیں ہے۔ نگاہ امام میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات عرض کرتا ہوں جو آپ نے فرمایا اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ میں آج کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر یہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ آج کے جوان بھی ہماری بات کو سمجھیں۔ جب ہم کمپیوٹر خریدتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر ایک ہوتی ہے ماسٹر کی، اور وہ جو ماسٹر کی ہوتی ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے اور وہ آخری سٹیج کا وائرس ہو تو اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے آپ جب تک وہ جو ماسٹر کی نہیں ڈالتے تو آپ کا وہ پورا سسٹم ریسیٹ نہیں ہوتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا وائرس ہے۔ ٹھیک ہے، میرا یقین یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، جتنے ولی خدا ہیں اور تھے اور ہوں گے، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیفرنٹ وائرس کے لیے وہ ماسٹر کی انسان کے سافٹ ویئر کی دی ہے۔ واہ، جب یہ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی نگاہ میں دیکھ کر جو ہے نا وہ ماسٹر کی انٹر کر دیتے ہیں، اور بندے کے اندر جس لیول کا کرپٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ فوراً وائرس نکل کے جاتا ہے اور وہ اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے۔ ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، وہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ وہاں اس کو پہنچا ریسیٹ کر دیتے ہیں نا۔ واہ واہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے۔ ایک دن جو ہے نا امام گلی میں سے گزر رہے تھے اور ایک کنیز جو ہے وہ دروازے پر آئی کوڑا پھینکنے کے لیے، اور اندر میں لہو و لعب کی محفل چل رہی تھی۔ امام نے گزرتے ہوئے رکے اور کنیز سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس نے کہا آف کورس میرا مالک ہے تو وہ آزاد ہے، غلام کیسے ہوگا، میں اس کی کنیز ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہاں یہی لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، اسی لیے معصیت پروردگار کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب وہ واپس گئی، جب وہ واپس گئی تو مالک نے پوچھا کیا بات ہے، دیر کیوں کر دی؟ اس نے کہا جی باہر ایک شخص مجھے ملا تھا جس نے بڑا عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کیا سوال کیا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام، اور میں نے کہا کہ آف کورس آزاد ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آزاد ہی لگتا ہے جو معصیت پروردگار کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب میرے اپنی تحقیق کے مطابق یہ وہ کی پاس ورڈ تھا، کی ورڈ جو ہے نا ڈال دیا، جو ڈالا اور فوراً اس کے اندر گیا اور اس کی کرپشن جو ہے نا اس کو ختم کیا۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا باہر، کہا کدھر گئے ہیں؟ کہا وہ اس طرف گئے ہیں۔ وہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا اور آ کر امام کے قدموں پہ گر پڑا۔ اس نے کہا مولا میں سمجھ گیا کہ آج تک میں آزاد ہی تھا، اب چاہتا ہوں کہ غلامی میں آ جاؤں۔ اس کا نام ہے بشر حافی، بشر ننگے پاؤں والا۔ وہ ایسا بعد میں ولی خدا بنا، اور کہتے ہیں کہ وہ اکثر جوتے نہیں پہنتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس ہم گئے ان کے مزار پہ بہت دفعہ۔ تو اب ان کا جو ہے نا وہ مزاج کیا ہے کہ چونکہ یہ مینوفیکچرر سے متعلق ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے پوری کائنات بنائی ہے یہ ان کے نمائندے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے نا یہ سسٹم تھا
اسی لیے ہمارے اولیاء بھی اگر آپ دیکھیں جتنے ولی خدا جناب وہ پہاڑوں پر چلے جاتے تھے، جس گاؤں میں انہوں نے رات گزاری اگلے دن پتہ چلا پورے کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا. ایسا ہی ہے. وہ ایسا ہی کرتے تھے، وہ یوں دیکھتے تھے، کسی کے گھر میں ٹھہرتے تھے، جا رہے ہوتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے. تو ان کا وجود جو ہے نا وہ بابرکت، اور نہ فقط یہ بلکہ ان کے جو فرامین ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں ہی چند سال پرانی بات ہے، میں خود یونیورسٹی میں جا چکا ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر. نثار کاظمی صاحب آزاد کشمیر کے رہنے والے پروفیسر ہیں، ویسے وہ اکنامکس کے پروفیسر ہیں، اور چونکہ کاظمی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی نے ان کو بلایا، ان کا کوئی انٹریکشن ہوا، رابطہ ہوا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک حدیث پر ریسرچ کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے. انہوں نے کہا جی ظاہرہ کیوں نہیں، بتائیں جناب کیا ہے، کون سی حدیث ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور قول ہے. امام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے شبانہ روز 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ مناجات اور عبادات خدا کے لیے، ایک کسب معاش کے لیے، رزق حلال کے لیے، ایک فیملی اور فرینڈ معاشرے کے لیے، اور ایک اپنی لذات اور اپنے لیے تاکہ اس سے تم نیرو حاصل کر سکو باقی 3 کاموں کے لیے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی اپنی زندگی اور اسکیجول کے مطابق کہ وہ کتنا ٹائم کہاں کیسے تقسیم کرتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے کسی انسان کے تقسیم اوقات میں اتنی خوبصورت حدیث نہیں دیکھی. اب ظاہرہ یہ بھی جو ہے نا وہی ایک پاسورڈ ہے سبحان اللہ کہ جو آپ کو ملتا ہے، اور جب جو ہے نا ہم ان حدیث کو پڑھتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے اتنی سی حدیث ہے مختصر